الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام دوستاں دیاں دلی دعاواں اللہ پاک اپنے دربار چ قبول اور منظور فرمائے جڑے دوست روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں دی اس عبادت کو قبول فرمائے اور جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے اللہ پاک انہوں نے اسی رمضان وچ توفیق عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے جڑی رمضان دے متعلق ہے روزے دے متعلق ہے اللہ پاک جس طرح کپڑے موسم دے مطابق پائے جان تو ٹھیک نے گل بھی موسم دے مطابق کیتی جائے تو بہتر ہوتی اس ویلے رمضان ہے تو او دے مطابق ہی میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ شکریہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھی ہے جیدے اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے اسی طرح ہم نے تم پر لکھ دیے ہیں یہ مطلب پہلے بھی کوئی ایمان والے موجود سن ہن بھی کوئی ایمان والے موجود نے اور جدوں تک صاحب ایمان رہن گے اس وقت تک روزے جاری رہن گے پہلے بھی ایمان والے موجود سن انہاں تے لکھے گئے پھر ساڈے تے ہن سی موجود ہاں بعد چ آؤ گے انہاں تے بھی روزے لکھے جان گے کیوں لعلکم تتقون یہ ہم تمہیں مشق کرا رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی عادت بن جائے آپ اللہ کا لحاظ کریں اللہ کا حیا کریں اور حیا کی وجہ سے اس سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں پہلی گل تو یہ جی ساری دنیا نو روزیاں دی ٹینشن لین دی ضرورت نہیں چونکہ جدو اللہ فرماندا یا ایھا کافرون تو پھر گل کافراں نال ہوندی ہے جدو آندا یا ایھا نبی پھر گل نبی نال ہوندی ہے کدی اللہ فرماندا یا ایھا اے ایمان والو کدی اے مسلموں کدی آندا یا نساء نبی اے نبی کی بیوی ہو جدو اللہ نبی دیاں بیویاں نال گل کرے ادو ساڈیاں بیویاں نال گل نہیں جدو ساڈے نال گل کرے گا ادو مشرکاں نال گل نہیں ہوگی جدو یا ایھا الکافرون آکھے گا ادو گل کافراں نال ہے جدو یا ایھا الذین آمنوا آکھے پھر گل ایمان والیاں نال ہے یہ مطلب ہے کسے بے ایمان نو اس روزے دی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں یہ کتھوں آ گئے نے گرمیاں چ آ گئے نے ایڈے لمبے واسطے بھوک کون کٹے گا کیونکہ روزے دا تعلق صرف صاحب ایمان نال روزے دا تعلق صرف صاحب ایمان نال اچھا صاحب ایمان دیکھو جی میرے کپڑے نے یہ جی میں آپ ہی سوائے نے کسے دے نہ پائے ہوں یہ میں ہی پانے نے مینوں پورے نے بھائی میں کسے دے پا لاں گا تو پتہ لگ جائے گا تیرا اتنے آ جائے گا تاں بھی پتہ لگ جانا ویسٹ کوٹ لمبی ہوگی تاں بھی پتہ لگ جانا اے بند نہ ہوئی تاں بھی پتہ لگ جانا پہ کسے دی اصل گل ہے جی میں کسے دے کپڑے پائے ہوں تو پتہ لگ جاتا ہے نا جدو بے ایمان روزہ رکھتا ہے نا لگ پتہ جاتا ہے بھی ہے بے ایمان تے سامنے رکھے اصل گل ہے جی میں قبلہ کپڑے میرے مینوں فٹ نے تے تانوں فٹ نے قرآن تے میرے دو ہاتھ نے قسم دی روڑ روزے چ کوئی نہیں یہ نماز تے روزہ فٹ ہی صرف مومن تے آتا دوسرا بندہ استعمال کرے تو تے فٹ ہی نہیں آتا اللہ فرمایا ایمان والو اچھا جی گل ہے بھی مجلس 24 فروری دے مطابق قدرتاً روزیاں چ آ گئی میرا قصور تو نہیں میں ہوں وہ موضوع ان کو پڑھ نہیں سکتا جی مجبور ہوں اگے پیچھے آؤں تو میں اور کو پڑھ لینا پڑھنا میں یہی میرے استاد میں نے آخیا سی کہ عوام نو ویکھ کے تے موضوع تبدیل نہیں کرنا میں کہا جی کیوں انہوں نے کہا جدو بندہ عوام دے آنکھیں لگن لگ پوے نا ادو امام دے آنکھیں نہیں لگتا جدو بندہ عوام دے مزاج گھل مل جائے ادو امام دے مزاج تو دور ہو جاتا ہے لہٰذا ان چونکہ رمضان ہے قدرتاً آ گیا ہے تے مجلس تے 24 فروری دے مطابق ہے لیکن رمضان آ گیا ہے ہوں یہی پڑھنا پینا جی اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ لکھا ہے ایمان والا یہ مطلب ایمان ہونا ضروری ہے ورنہ بھوکھے
کٹ لو جنی کٹی جاتی ہے، فائدہ کو نہیں ہونا۔ میرا خیال ہے کہ ایمان دا ہونا پہلے ضروری ہے۔ اللہ کسے بے ایمان تے جو واجب نہیں کیتا، صرف ایمان والے تے واجب ہے۔ اور اس صحابی دے قدم لب جان تے قدم چوما، قبر لب جا تے قبر دی مٹی منہ تے ملا۔ جس مسجد نبوی وچ پیغمبر نے پوچھا کہ ایمان کہاں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں نفاق ہوتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جس دل وچ علی علیہ السلام دی محبت ہے پیغمبر دے فرمان دے مطابق، اس دل وچ ایمان ہے تو وہ بندہ صاحب ایمان ہے، بندہ صاحب ایمان ہے۔ ہن جدے تے سانو غصہ چڑھے ہے بھئی وہ دل چ علی دی محبت نہیں، دعا کرو ساڈے دل چ ہے نا۔ ہن ترجمہ یہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، نبی دی حدیث دے مطابق ترجمہ یہ بن سکتا ہے کہ اے علی والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے علی کو چاہنے والو تم پر ہم نے روزے لکھے ہیں۔ عزیزو یہ لفظ جی کتبہ کہ ہم نے تم پر روزے لکھ دیے، اچھا لکھ دین دا مطلب فرض بھی ہے، فرض کر دیتے ہیں۔ یہ دا معنی واجب ہے، یہ دا معنی فرض ہے، یہ دا معنی حکم ہے۔ ترائے لفظ قبلہ عربی دنے، حکم عربی دی لفظ ہے، فرض عربی دی لفظ ہے، اور واجب یہ بھی عربی دی لفظ ہے۔ لیکن اللہ کدھر شاید واجب رکھا ہے، کدھر اللہ نے کسی کو فرض رکھا ہے، کدھر اللہ فرماتا میں تمہیں حکم پہ دینا۔ اے جڑی آیت نا کتبہ، یہ تے ایک لطف ہے، کتبہ ہم نے تم پر لکھ دیے، ہے واجب ہی لیکن لفظ تبدیل ہویا۔ جدو لفظ تبدیل ہویا تو آخر کچھ نہ کچھ یہ انداز بھی تبدیل ہون گے۔ واجب نہیں آکھیا، فرض نہیں آکھیا، حکم نہیں آکھیا، حالانکہ روزہ ساڑھے تے حکم بھی ہے، ساڑھے تے فرض بھی ہے، ساڑھے تے واجب بھی ہے۔ رہنا ساڑھے تے ہی واجب ہے، چپ رہو تاں بھی ساڑھے تے واجب ہے، کوئی ہوں ہاں کر دے رہو تاں بھی ساڑھے تے واجب ہے، نرا ویکھی جاؤ تاں بھی ساڑھے تے واجب۔ میں ایک مثال دے دینا، اج رسول جناح دی شبیہ ساڑھے کو ہوندی ہے، انہوں پٹھے کدی وابیاں پائے نے، بندہ وانڈا جان لگے تے اہل حدیثاں بن جائے پیا 10 دن نہ 2 دن مہربانی کرا جائے، وہ آندے نے بھائی جی کو مجھ بن جاؤ، ایک گھوڑا مذہبی گل ہے، یہ ساڑھے گل نہ سیاپا پایا جی، یہ سارا پیٹ ساڑھے مگر چڑھ جائے تو ہی شیعہ دے گھوڑے نو پٹھے پاندے ہو، کو مجھ مجھ ہوئے تے اور گل۔ لوکی اپنی برامدے تے اپنی تھاواں شادیاں واسطے دے چھڑ دینے بلا تفریق مذہب، شادیاں واسطے، مجلس واسطے کہے نو منگو برانڈا کسے دا، وہ آندے نے گل سنو تسا جنج پا لئی سی، او گل ہو رہے جانج تسا بہا لئی سی او گل ہو رہے، تیاں سارے دیا سانجیاں ہوندیاں نے، بارش آ گئی تسا ساڑھے برامدے چھے جانج بہا لئی، کوئی گل نہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں آڑا مجلس والا معاملہ نا، اے کو مہربانی کدھر ہو رہی کرنی چاہیے، کیونکہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، مجلساں تے سانجیاں نہیں نہ ہوندیاں، مجلس تے اپنی اپنی ہوندی ہے۔ اس ذوالجناح دی جڑی شبیہ ہے نا جی، انہوں اسی پانی سویرے وکھائیے، دوپہر وکھائیے، شام نو وکھائیے، او دے اگے چنے رکھیے، او دے اگے پٹھے رکھیے، او دی خدمت جدوں کرنی ہے نا، او صرف اساں کرنی ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے شیعہ بیٹھے ہو یارہ شبیہ ذوالجناح دی خدمت جدوں کرنی ہے اساں کرنی ہے، تسی نہ کرو گے تو کسے نہیں کرنی، وہ جدوں کرنی ہے اساں کرنی، کیوں؟ کسے دا دے تعلق ہی نہیں، کسے دا دے نال تعلق ہی نہیں، قرآن تے میرے ہاتھ نے بغیر مومن تو کسے دا روزے نال تعلق ہی۔ سبحان اللہ، رکھنا ہے تامی اساں، چھڑنا ہے تامی اساں، رکھ لو اگلے سال رکھ لینا جے زندگی رہی تھے۔ 2-3 بندیاں نو روزہ معاف ہے، وہ بھی وقتی طور تے معاف ہے۔ جڑا بندہ بیمار ہے وہ اللہ فرماندہ نہ رکھے، جڑا سفر چ بھی نہ رکھے، لیکن جدو سفر والا گھر بہ جائے پھر پورے کرے۔ وہ جڑے سفر چھڈے نے نا روزے عیدوں بعد پورے کرے، جڑا ہن سرگی نہیں اٹھتا عیدوں بعد اٹھتا ہے، میرا خیال ہے ہونے ہی رکھ لینا چاہیے نے۔ تے جڑا بیمار ہے وہ بھی صحت مند ہو جائے نا تے عید تو بعد وہ بھی رکھے گا، اگر بیمار نہیں رکھ رہا تو عید تو بعد ٹھیک ہو جائے تو رکھے گا۔ ایک بندے نے میں ویکھیا ہے ایڈا میں ٹینشن لیس مریض نہیں ویکھیا، ہو سکا میں روزہ نہیں رکھ دے، انہاں کہ مینوں شوگر ہے، میں کہا اچھا شوگر دیاں کئی قسماں نے، جڑی مینوں شوگر ہے میں تو نہیں چھڑدا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہون گیا ایسا قسماں جتنے نہیں رکھے جاندے۔ میں انہوں آکھیا اللہ پاک تمہیں شفا دے تے جدوں پھر آرام آئے گا پھر رکھنے جے، تو وہ ہس کے آکھن لگے اے دا نہیں آرام آوندا، خوش ہو کے نا، میں ایڈا ٹینشن لیس مریض نہیں ویکھیا جس بہت خوش ہو کے آکھیا جی یہ شوگر جی ان روزے تو ڈردا صحیح نہیں ہونا چاہتا کہ جے میں کتے صحت مند ہو گیا تو میں روزے چ پھنس جانا ہے۔ بھائی اللہ سب نو صحت دے وے،
تے جڑا بندہ ویسے بیمار بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں، کمزور ہی اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو روزہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ کسے نو رکھوا دے، روٹی کسے دے گھر بھیج دے سر کی کسے غریب دے گھر پہ یار میں بھیج دیں گا، اگر آپ غریب ہے تو پھر روڑا ہی کوئی نہیں، اللہ کسے تے ظلم نہیں کر صدقہ جاواں اللہ عادل ہے جی۔ خدا دی قسم اللہ نے صاحب ایمان تے فرض کر کے فرمایا ایامن معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، یہ تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑا سا خیال کر لینا۔ میں حیران ہاں پہ یا اللہ اے پچھلے ٹائم جڑی حالت ہوندی ہے تو ویکھ کے پھر راضی ہوندا ہوے گا پہ مردا پیا ہن تڑپدا پیا، اللہ فرمایا نا ایسی کوئی گل نہیں، جدوں مرن دا خطرہ پہ جائے افطار کر، نیت نہ رکھنا تو اگر دوپہر نو پچھلے ٹائم شک پہ جاندہ ہے کہ اس بندے دی شوگر ایڈی لو ہو گئی ہے کہ یہ بچے گا نہیں، بے ہوش ہو جائے گا، وہ کھا لوے، اللہ فرماتا ہے روڑا ہی کوئی نہیں۔ تو کیوں ایسا کیتا ہی؟ اصل گل قبلہ پتہ ہے، میں بڑا سوچیا ہے اس روزے دے متعلق۔ اللہ نے ساری خوراک دا انتظام ماں دے پیٹ کیتا، جدو جان پہ گئی روح آ گئی، پھر خوراک دی لوڑ سی، پھر اللہ نے نالی لا دیتی، کیونکہ وہ خوراک ایسی سی کہ وہ منہ را کھا نہیں سکتے، اللہ ساڈے منہ وال نپاک تے آؤں ہی نہیں نہ دیتا، ہمیں ماں دے پیٹے سان۔ اللہ فرمایا خون دی نالی اسا تو لا دیتی، تو پتہ نالیاں نال کنی دیر مریض زندہ رہندے، اللہ فرمایا ماں دے پیٹ اسا اتنے نالی لا دیتی، بڑے بڑے نشان مٹ گئے نے، بندیاں کینچی سائیکل چلایا تے پیڈل وج کے ساریاں پنیاں زخمی ہو گئی نے، وہ نشان مک گئے نے، جڑے پرانے ٹیکے پمبیری لواندے سن۔ تسی تو میرا حال تو 14 سال دے بیٹھے ہو، تو پرانا بندہ ہی اتنے کوئی نہیں، اور اتنے ٹیکے لواندے سن، انہوں نے بھی نشان پہلا ہوندے سن، پھر وہ بھی ہولی ہولی مٹ جاندے سن، وہ ٹیکیاں دے نشان مٹ گئے نے، سائیکلاں دے پیڈلاں پنیاں تے وجیاں نشان مٹ گئے نے، اے آ جڑا نشان ہے نا جتھے اللہ نالی لائی سی، اینوں اللہ مٹن نہیں پہ دیندا۔ میں کہ اللہ اے نہیں مٹدا، فرمایا تاکہ تینوں یاد رہے کہ میں کتے کتے تیرا خیال رکھا۔ سبحان اللہ، میں تیرا اوتھے خیال رکھیا ہے جتھے تو نہ ہاتھ ہلان جوگا سائیں نہ منہ ہلان جوگا سائیں۔ اللہ دیا بندیا میں تیرا اوتھے انتظام کیتا جتھے تو کھان دے قابل ہی نہیں سائیں، تے جو دنیا تے آیا اوتھے تیری نالی لا دیتی، دنیا تے آیا تے تینوں میں پھر دند عطا کیتے، جڑے چھوٹے چھوٹے پہلا کیتے سن انہاں نہ نرم شیواں کھادیاں جا سکدیاں سن، جدوں تو گنے چوپن دے قابل ہویا میں دندی تبدیل کر چھڑے، کڈا ریاض کیتا ہے اس، پہلے بھی خوراک دیتی، پھر چھوٹے دند، پھر مضبوط دند۔ میں کہ اللہ جڑا ماں دے پیٹ چ سانو خوراک پیا دینا ہے اور روزے چ بھکھیاں کیوں مارنا ہے؟ پھر میں بھکھیاں نہیں ماردا، میں تینوں پیا وینا جن نے تیرا اتنی دیر دا خیال رکھے ہے، میرے آنکھیں لگ لے نہیں لگنا۔ اینی گل ہے اور کی اللہ دے بندے، میں تے صرف ازمائش وچ پانا کہ والا تو میرے روکن تے روکنا ہے یا نہیں روکدا۔ تہاڈی توجہ ہوگی جناب، کتیبہ تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہنا، لمبی نہیں، کتیبہ ہم نے تم پر لکھ دیے۔ اچھا فرض بھی اللہ آکھے فرض تاں بھی فرض ٹھیک ہے، فرض دا منع بھی ضروری ہے۔ اچھا اللہ آکھے تواڈے تے روزے واجب نے تاں بھی ضروری نے، اللہ آکھے میرا حکم ہے تاں بھی ضروری نے۔ ارے لفظ کتیبہ ہے، ادا ایک سواد ہے، وہ میرا خیال ہے آ ہی جانا سواد۔ کتیبہ ہم نے تم پر لکھ دیے، یہ لکھ دین جڑی گل ہے نا، یہ ایڈی کمال ہے، یہ کوئی ایڈی مضبوط ہے، پتہ نہیں واجب تو بھی کدھر ہے، فرض تو بھی، حکم تو بھی پتہ نہیں، یہ وکری جی لفظ ہے، ہم نے تم پر لکھ دیے۔ جیڑے مولوی ذاکر نو بندے آکھنا مجلس تے ضرور آنے، وہ آندہ آواں گا، ویکھ لیں وہ آندہ آواں گا، کہ تو ود پیسے لے کے نہ ٹر جائیں، وہ آندہ نہیں میں آواں گا، 4-5 باری آکھے نا میں آواں گا، تو آندہ آ ویکھی میرے ہاتھاں لو، وہ آندہ یار تینوں 6 باری آکھیا میں آواں گا، اور میں تینوں لکھ کے دیا، اور میں تینوں یہ دا مطلب جڑی لکھی گل ہوندی ہے نا بہت مضبوط ہوندی، رکھنے کسے مرضی نال نے، اللہ لکھ دیتے۔ سبحان اللہ، کتبہ علیکم الصیام، یہ لکھن والی جڑی گل ہے قبلہ انی اہمیت ہے دی، میں 2 آیتاں پڑھ دینا جی لکھن والی گل تو۔ یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب پھر بکرائی ہے، اور یہ دی آیت مجیدہ دا نمبر جناب 180 ہے۔ اللہ فرماتا کتبہ آ گیا جی، کتبہ 2 کتبہ پڑھاں گا مجلس مکمل ہو جائے، تیسری پھر آنا میں روزیاں تے یہ میں تنوں پھر دچ آج پھر ہو جاندہ کسے اصل چاہے کئی بندے نماز پڑھ دینے تو کئیوں پڑھنی پہ جاندی، کئی بندے ارادے نال نماز پڑھ دینے تو کئیوں پڑھنی پہ جاندی۔ وہ تو میں دس کئی باری 10ویں ہوندے نے مسیتاں چ، 10ویں دا ختم ہوتا ہے نماز تے تو پہلے پہ ختم ہوئے گا، تو اس تو بعد نماز ہوگی۔ اگر پرونے کچھ لیٹ ہو جان 15-20 تو آخنے سے کھلو جاؤ، وہ پھر مولوی صاحب آندے نے ٹائم ہو گیا ہے ہوں انج کرو،
نماز پڑھ لو ختم بعد ہو جائے گا. وہ آدھے ٹھیک. وہ جڑے پراؤنے آ گئے ہوں نا پہلا تو غور نہیں فرق انہوں نے پھر پڑھنی پی جائے. وہ جڑے لیٹ ہوں نا انہوں تے گسا ہوں انہوں نے جنہوں پڑھنی پی جائے. تو ہی کتنے سوئے تو نہیں پتا ٹائم سی. انہوں تو دس نہیں سکتے بھائی نماز پڑھنی پی گئی. وہ تمہیں پتا نہیں سی ٹائم. وہ آتا میں لگا ترلے سویر دے کرنا نہیں. انہیں مینو پھسایا ہے نماز. آج جڑے پھسے ہیں نا یہ وجہ تو پھسے. اج پھر پاویں تے مجلس سمجھ لو سننی ہے تو یا پھر سننی پی گئی. یہ پھر ایک ہی گل ہونی. مہربانی قبلہ یہ گزارا کرنا پینا تھوڑا جہا زیادہ نہیں. بڑے جو بندے میں اندر وے ہاں پڑھنا. یہ اللہ فرماتا کتبہ ہم نے تم پر لکھ دیے. کتبہ میں نا لکھ دینا. میں جی آج تک کسی شیعہ دے متعلق شک بھی نہیں کر سکیا کہ وہ ذہن چ روزے دی اہمیت نہیں. شک ہی نہیں. دیکھو بندہ شک بھی کر سکتا ہے. مینوں شک پی جائے کہ کسی دا روزہ نہیں یہ بھی گل ہی ہے نا. تو جب مینوں پک لگ جائے یقین ہو جائے کہ شاید ہی آکھنا نا کہ شاید سارا دا روزہ ہے. تو جب بندہ پوچھے تو شاید ہی لانا ہے تو یہ رکھ ہاں کہ سارا دا روزہ ہے. تو شاید بچ یہ بھی تو آکھنا ہے نا کہ کسی دا روزہ نہیں. مثبت سوچ سوچنی چاہیے منفی تو نہیں سوچنی چاہیے. میں کیوں سوچاں کہ کسی دا روزہ نہیں. میں یہ سوچ رہا کہ سب دا روزہ ہے. میرے عزیزو میں شیعہ تے شک اس واسطے نہیں کرتا کہ کوئی شیعہ ہوئے تے ذہن چو دے لکھے دی اہمیت نہ ہوئے. کیوں شیعہ تے ہن تک انہاں بندیاں نال بول چال مکائی ہے جنہاں نوں نبی آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ دیاں. شکریہ مہربانی قبلہ. یار کچھ لوگاں نوں پیغمبر آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ دیاں تاکہ تسی میرے بعد بڑی مشہور گل ہے تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو. ایسا نسخہ لکھ دیاں کہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو. جنہ بندیاں آکھیا سی نا کہ حسبنا کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے تے تسی رہن دیو لکھن دی لوڑ نہیں. شیعہ ہوئے صحیح او دے کے ذبح ہو جاؤ تے آکھو انہاں بندیاں نو مان آندا نہیں. اے بندے منن دے قابل نے. نبی آکھیا میں لکھ دیاں تے انہاں کو کیوں آکھیا کہ لوڑ ہی کوئی نہیں سانو اللہ دی کتاب کافی ہے. نبی دے فرمان ورنہ کی سمجھیا. میں سوچنا کہ شیعہ ہوئے تے روزے دی اہمیت تو واقع نہ ہوئے جڑے نبی دے لکھے نو ایڈی اہمیت دیندے نے او اللہ دے لکھے نو کہ نہیں اہمیت. قبلہ شکریہ مہربانی. بھائی پیغمبر نے فرمایا لیاؤ تو انہوں لکھ دیاں تے بندے آکھے لوڑ نہیں. اجے تک اساں لوکاں کولوں ماراں کھادیاں. سارے لوگ تماکے پہ کرتے ہیں. لوگ سارے پانڈے پن چھڑتے ہیں پیے پلیت نے. لوگ سارے جنازے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قصور کی ہے نہیں اسی انہاں بندے نو منتے جنہ نبی دی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اسا انہاں دی ضرورت محسوس نہیں. جڑے بندے ہن تک انہاں بندے نال ناراض نے کہ نبی دا لکھیا ہے نہ قبول نہیں کیتا. اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب تم پر روزے میں نے لکھے. جدو نبی دے لکھے دی نہیں اہمیت ہے ہن سوچو اللہ دے لکھے دی کنی اہمیت ہو. شکریہ. یہ مطلب ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کتبہ اے ایک اور کتبہ سن لو سورہ مبارکہ بقرہ. اللہ فرماتا کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو جائے تم میں سے گسائی کر گئے ہو میں اتھے بہ جانا تسی آہ لو تک لو. یارا آئے تھے ترجمہ یہ دے میں ان کی کراں واری تیسرے لیندی میں اتھے بواں تے تواڈے جو کوٹھ کے اتھے آکھے کہ جب تم میں میرے ال پہنچا انگلی کرے پھر ٹھیک ہے. ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا کتبہ علیکم ہم نے تم پر لکھ دیا. ہم نے تم پر روزہ کی گل بات کرنے ہم نے تم پر لکھ دیا. کیا اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے. میرا اتھے نہیں آؤں دی کسی نے قریب میں گجران کی گل پہ کر. بسم اللہ جناب انیسہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے اللہ پاک حفاظت چ رکھے. اللہ پاک قلم اور زبان تاثیر عطا فرمائے. جناب غلام قمبر صاحب کے بلا دے فرزند ارجمن توجہ ہے جناب. انہوں نے صاحب لگ گیا بھی کوئی نہیں جیڑے ویلے مگر پڑھنے والا آ جائے تے اگلے بندے نو بندہ ترلے کرے بولو ہے توجہ کرو خدا دا واسطہ جی وہ بڑا راضی ہوندا بھی کو نہیں پہ سنتا
چھتی چھاڑ دے گا انشاءاللہ. میں روزے والی گل کر کے چھڑنی ہے, کوئی سنے یا نہ سنے. سبحان اللہ. دیکھو جی دعا کر لیے. میں پہلا دعا کر کے ٹریا پہ جنہیں رکھا ہے اللہ قبول فرمائے, جنہیں نہیں رکھا اللہ توفیق دے ہے نا جی. کم از کم اسی دعا تے کر سکیں. میرے عزیزو والدین دی اہمیت دسنی چاہیے. کوئی بچہ گستاخی کرے یا حیا کرے دسنا تے سانو چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ ماں باپ دا حیا نہ کرے, سانو تے دسنا چاہیے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بی بی پردہ نہ کرے, سانو دسنا چاہیے. ہو سکتا ہے بندہ روزہ نہ رکھے, سانو مہربان. اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزے لکھ دی ہے. ایک کتبہ اور سن لو, ایک اور تو بس ختم. فرماندے نے کتب علیکم لکھا گیا ہے تمہارے اوپر, اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کوئی موت کے قریب حاضر ہو جائے, موت اس کی قریب آ جائے, تو اللہ فرماندہ ان ترک خیرا, تو جو کچھ وہ پیچھے ترکہ چھوڑتا ہے, جو کچھ مال چھوڑتا ہے, للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, تو اسے چاہیے کہ پچھلوں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے لکھ کے جائے کہ میرے بعد کیا کرنا ہے. اسے چاہیے کہ وہ وصیت, للوصیۃ للوالدین, ماں باپ کے لیے بھی وصیت لکھ دو, بیوی کے لیے بھی لکھ دو, بچوں کے لیے بھی لکھ دو. وصیت لکھ دو, ہم نے تم پر لکھ دیا ہے. روزہ بھی ساڈے تے لکھیا گیا ہے, تے وصیت کرنا بھی ساڈے تے لکھیا گیا ہے. ایتھے کوئی شاذ و ناظری کو بندہ ملے گا تو انہوں کوئی 100 چو ایک ادھا جنہیں کدی وصیت لکھی ہوئے, اس واسطے کہ وصیت لکھن لگیا دل کرے اٹیک ہو جائے میں مر چلا. اللہ فرماندا ہے وصیت لکھو. ہن لکھے تے ہو جڑا اپنی موت نو حاضر سمجھے. حاضر احدکم الموت, جب تم موت کے قریب اپنے آپ کو حاضر سمجھو تو وصیت لکھ کے جاؤ. اسی لکھیے تے تاں جے موت نو کسے ویلے اپنے قریب سمجھیے. جدو سانو ایک اندر گل پی گئی ہے پہ لوکاں ہی مرنا ہے, اساں ایتھے 30 بندے 40 بندے 80 بندے اے یونان تے اٹلی دیاں سمندراں وچ بچارے دنیا تو ہاتھ دھو کے ٹر گئے, تے مگر اوڈا جہاز پھر تیار کھلوتا. جڈی بڑی ڈوبی ہے اوڈی پھر پیچھے تیار ہے, تے بندے پھر آ کے پہ پیسے دیندے نے. انہوں نے پوچھو بھی اوچھا جو کچھ ہویا ہے انہوں نے مقدر انہوں نے تو ساڈے مقدر. بس یہی گل سانو ہر بندے دے ذہن سے کوئی گل پی گئی ہے کہ کوئی اور مریا تے مرنا ہے. میں ہوں مرن دی گل ذہن چ آوے تے بندہ وصیت لکھے, نہیں نہ پہ لکھ دے. انج وصیت ایک ایسی شے وے جدے تو بعد ٹینشن مک جاندی ہے کہ بیوی نو پتا ہوئے میرا حصہ کنا ہے, ماں نو پتا ہوئے میرا حصہ کنا ہے, اولاد نو پتا ہوئے میرا حصہ کنا ہے, کسے نو پتا ہوئے میرا بندا ہے کہ نہیں بندا. ہن میں اس وصیت تے کتی بات ہے ایک آیت اور پڑھ دینا, آیت نہیں بلکہ چند آیات دا حوالہ دینا. اے سورہ نساء دا پہلا رکوع پڑھو گے نا جی تے اے قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, لوگوں جس طرح بیٹوں کا حصہ بنتا ہے نا بیٹیوں کا بھی وراثت میں حصہ بنتا. بیٹیوں کا دیکھو جی اللہ فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ, جو کچھ والدین چھوڑ کے جاتے ہیں بیٹی کا عورت کا اس میں باقاعدہ حصہ ہوتا ہے. لکھ دیا گیا ہے, حصے لکھ دیے گئے ہیں, لکھے ہوئے کو بندے محسوس کریں. ایک قبلہ میرے کو جی شاہ عبد القادر محدث دلوی انہوں نے حاشیہ ہے, ایک کوئی لفظ ہے دل کرے تو ساری مجلس مکمل ہو جائے. وہ فرماندے نے کفر میں رسم تھی کہ عورت کو میراث نہیں دیتے تھے, یہ کفر میں رسم تھی. تو آڈی کیا بات ہے جاگ دے نال میری گل ہے. یہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو ورثہ نہیں دیتے تھے. میں بہتا زور تاں نہیں لاندا پیا, بندے بڑے بڑے چلاک ہوندے نے, جے میں گج گج کے پڑھا نا دل میرا کردا ہے کہ جنہ زور ہے لاں, ایتھوں اٹھ کے بندیاں باہر نکل کے آکھاں روزہ ہوئے تے انہاں تے بندہ بول ہی نہیں سکتا جویں اے گجدا سی پہ کی کری. جے ہولی ہولی پڑھا تو شاہ رکھنا تو میرے لیے ہولی ہولی پڑھنا سی, باقی سارا تو اونچی اونچی پڑھنا ہے. ہر پاس امیر المومنین نے فرمایا سی کہ دنیا 2 دھاری تلوار ہے, یہ ادھروں بھی پھر جاندی ہے تے ادھروں بھی پھر جاندی. ایتھے قبلہ حالات میں کئی باری مثال دیتی ہے. ایتھے بندہ 8 کچھ دن منجی تے پہ جانا تے جنیاں پتہ لین گئیاں ہوندیاں نے بیبیاں واپس آندیاں نے سنا کی حال سو کوئی نہیں پہ نکلدی ایتھے ہی اڑی
ہاتھ مل کے آتی نا اتھا ہی اڑی ہے کوئی نہیں پہ نکلتی کھورے کی کرتا رہا لو جی کھورے کی کرتا رہا ایتھے جان اڑی ہے ناگا نہ پیچھا تے جے بیٹھے بیٹھے دی جان نکل جائے ہوں تے تعریف کرنی چاہیے ہوں بیبیاں نوں پوچھو پی اتھے کیوں ہوا کچھ بھی نہ بھن کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا آؤ گیا اس واسطے دو دھاری تلوار ہے دنیا نہ تو میں ہولی ہولی پڑھ سکنا تے نہ ہوں گج گج کے پڑھ سکنا البتہ یہ میں گل اونچی آکھنی ہے جی ریکارڈ ہو رہی فرماتے ہیں کفر میں رسم تھی کہ بیٹی کو عورت کو ورثے سے معروم رکھتے تھے یہ مطلب ہے عورت کو ورثہ نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے اسلام کی رسم نہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے کی کچھ لکھے ہے سورہ مبارکہ نساء پہلا رکوع پڑھو گے تو میں ساری آیتاں نہیں پڑھ سکتا ٹائم ہے نا اللہ فرماتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ جس کا 2/3 بنتا ہے تیسرا حصہ ہم نے لکھ دیا جس جدہ تریجہ بنتا ہے لکھ دیتا آونا میں روزے تے یہ روزہ لکھ دیتا ہے ایز راو تمہید پہ بنا روزے دا ٹور بیان کرنے واسطے روزے دی اہمیت دسن واسطے اللہ فرماتا ہے جدہ تریجہ حصہ بنتا ہے اسا قرآن چھے شکریہ لکھ دیتا فَلَهَا نِصْفُ جدہ ادھا بنتا ہے شکریہ انہاں کو تھا بولا اور دا بھی لکھ دیتا ہے مِنْهُمَا سُدُسُ جدہ 6واں بنتا ہے لکھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلِأُمِّهِ سُلُسُ جدہ تیسرا بنتا ہے لکھ دیتا ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ جدہ چوتھا بنتا ہے وہ بھی اسے لکھ دیتا ہے فَلَهُنَّ سُومُنُ جدہ 8واں بنتا ہے وہ دا بھی لکھ دیتا ہے پھر فرماتے ہیں سودسو جدہ 6واں بنتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے اے انیس صاحب بہت کمال دے اردو لکھ دینے الحمدللہ اردو زبان نہ دے والد گرامی دی نہ دی کمال ہوں پنجابی بھی لکھ لیندے نے ویسے میں پنجابی بولنے لگا انہوں آندے نے حصیاں دی ایچی بیچی سبحان اللہ میرے سامنے سارے ترکی بندے بیٹھے یارا ایچی بیچی کنوں آندے نے چھوٹی تو چھوٹی ایچی بیچی میں نو 10 ہوتا کی ہویا اللہ نے قرآن چھے حصیاں دی ایچی بیچی لکھ دیتی جدہ ادھا بنتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے جدہ تریجہ بنتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے جدہ 6واں بنتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے بیوی دا 8واں بنتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے یہ پیغمبر تے اللہ نے رڑ کے بعد والے لوگاں واسطے ٹینشن مکا دیتی کہ کوئی پریشان نہ ہوئے ایسا لکھ دیتا ہے ایچی بیچی حصیاں دی نبی ساری امت نو دس کے گئے نے تاکہ امت دیاں بیٹیاں پریشان نہ ہون امت دیاں دھیاں پریشان نہ ہون امت دیاں بیویاں پریشان نہ ہون میری امت دیاں بہناں پریشان نہ ہون میں حیران ہوں نہ بندیاں تے جڑا تے نبی اپنی وراثت دا فیصلہ کر کے نہیں گیا جنہاں نو لوکاں دیاں دھیاں دا اینا خیال سی او محمد اپنی دھی نو دس گئے نہیں گیا تیرا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا کی بندہ کنے دیا گلہ کر دیں بندے ٹلے مار دینے کافر کہہ کے تماکہ کرنا اور ہے دلیل سے ثابت کرنا مار چھڑ سارے مار چھڑیں گا جنہا پچھوں اٹھے گا وہ بھی دسے گا بیٹی دا نہ بنتا ہے بیوی دا نہ بنتا ہے ہمشیرہ دا نہ بنتا ہے ماں دا نہ بنتا ہے افسوس دی گل ہے یار بندے سوچیا ہی نہیں جنہیں لوکاں دیاں تیاں دی انج ٹینشن مکائی ہے وہ دی بیٹی نو لوگاں دسنا سی کیا تو اڈا بندا کہ نہیں بندا میرا ایک مکان کرائے دا ہوئے تے ایک مکان میرا اپنا ہوئے سب تو میرے پترہ تھی انہوں پتا ہونا چاہیے کہ تو انہوں ہے میری اولاد آکے مطالبہ کر لیا پیا ساڑھا ہے تے گجراتوں بندہ جا کے دسے اوکھو تو انہوں دس کے ہی نہیں گیا اے بتا تو اڈا نہیں تو اڈا اوے تو اڈا نہیں کوئی بندہ میرے اولاد تے کوئی اٹیک نہیں کرے گا کہ کی کر رہے ہو لوگ آپس سے چاکھن گے یار وہ جاتے وقت اتنا ذمہ دار بھی نہیں تھا کمال ہے یار کہ اپنی اولاد کو بتا دیتا میرا ہے یا نہیں اوہ بطول کو حصہ کوئی دے نہ دے نبی کی ذمہ داری میں ہر وقت شکریہ کہ پیغمبر اعظم دی جنہوں اللہ نے قیامت تک دی ذمہ داری دیتی وہ اپنی بیٹی دے مطلب نعوذ باللہ اس طرح کر سکتے یہ دا مطلب جیڑی شاہ اللہ لکھ دے وے نا وہ تو منہ نہیں موڑی
بچوں بندے شک پی گیا، پھر اس والی گل کرن لگے. شک نہیں پک کے ایک آیت اور پڑھ، وہ سورہ بقرہ دی آیت. ایک نبی نو بندیاں دے 80,000 بندہ سی تقریباً نبی دی امت دا، سیموئیل نام سی، دوسرے پارے دے آخری رکوع چ ذکر ہے. ان بندیاں آخیا بھی ظالم بادشاہ دا کی کرنا. نبی نے آخیا بھی ظالماں نال تے دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے، انہاں نال لڑنا پینا، جویں کہ افغانستان نال لڑنا ہی پینا. دہشت گرد کرنے مذاکرات ہوندے. انہاں آخیا جی اسی لڑاں گے. فرمایا کیویں؟ انہاں آخیا کوئی آرمی چیف بنا دیو ساڈے اتنے، کوئی سربراہ تے بناؤ نا، کوئی بادشاہ بناؤ آرمی چیف. کیونکہ سربراہ دے مضبوط ہونے نال فوج مضبوط ہوندی ہے، سربراہ کمزور ہو جائے تو فوج کمزور ہو جاتی ہے. ایتھے بارڈر تے سیالکوٹ آ کے آرمی چیف نے نہیں لڑنا، لیکن جدو وہ کمزور ہویا فوج پوری کمزور ہو جائے گی، جدو وہ بہادر ہویا ساری فوج بہادر ہو جائے گی. ایک اصول ہے. جے نہیں تو کم سے کم شیعہ تشریف فرماؤ، میں تمہیں ایڈا بڑا ثبوت دینا. 39 دن محمد مصطفیٰ نے خیبر فوج نہیں بدلی. یارا فوج ہوئی سی 39 دن بھی وہی فوج رہی ہے. 40 دن کمانڈر بدلیا ہے نا. یہ مطلب ہے کمانڈر بہادر ہوئے تو ساری فوج بہادر ہو جاندی. اس قوم نے آخیا کہ جناب علی ساڈے تے کوئی کمانڈر بنا دیو. اتھوں کر کے قرآن پڑھنا لمبی گل نہیں، کتیبہ پڑھنا پیا. یارا پہلے میں وراثت دا کتیبہ پڑھیا نا، آج جہاد دا کتیبہ پڑھو، لڑائی دا. اللہ فرماندا ہے اس قالوا لنبی یلہم مبعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب اس قوم نے کہا اپنے نبی سے کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر، ہم پر کوئی آرمی چیف بنا. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. کتیبہ میرے نہ ایتھے کھلو کے گل کر لو، میں اللہ نو آنا تو کوئی آرمی چیف بنائے، لیکن خطرہ ہے کیا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر قتال لکھے اور تم نہ لڑو. اے دیکھ لو آندے ہو تے میں لکھوانا، صدقے جاواں تے آندے ہو تے نہیں لکھوانا. انہاں آکھیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جن نے ساڈے کول پتر نہیں چھڈے، جن نے ساڈے کول اپنے گھر چھڑا دیتے، اس ظالم نال اساں نہیں لڑنا تے کنے لڑنا؟ تسی اللہ نو آکھو کہ بادشاہ مقرر کرے. نبی نے آکھیا ویکھ لو جدوں اس لکھ دیتا نا، کیا بات ہے، پھر منہ نہیں جے موڑنا. انہاں کہی تسی لکھواؤ تو صحیح. اے قرآن ہے جی. قرآن تو انبار روزہ چ پڑھیے تو بہتا سواب تواڈے علم جی. جدو تراویاں چ اتنا سواب ہوندا تے مجلس حسین چ کنا ہوے گا؟ بولو نا، بہت سواب ہوے گا انشاءاللہ. اللہ فرماتا فلما کتیبہ، کتیبہ پہ پڑھنا. کتنے ٹر گئے نے موضوع سننے والے بندے. کتیبہ علیہم القتال، جب اللہ نے ان پر لڑائی لکھ دی، جہاد لکھ دیا، قتال لکھ دیا، اللہ فرماتا تولو الا قلیلا منہم، زیادہ منہ پھیر گئے تھوڑے رہ گئے. سبحان اللہ. کتیبہ جب اللہ کوئی شاید لکھ دے، زیادہ منہ موڑ گئے تھوڑے رہ گئے. ہوں میں تہاں جواب نہ دیتا تو میں اگوں کوئی نہیں پڑھنا، انیس صاحب کا بھی وقت زیادہ نہیں ہونا کو. قد اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ نے کتیبہ ان پر قتال لکھ دیا، جنگ لکھ دی، لڑائی لکھ دی، اور مقرر بھی حضرت طالوت کو کر دیا. کچھ بندے رہ گئے تے بہتے بندے نس گئے. مہربانی کر کے مجمع ایک واری زبانہ معطر کر کے دسے اے اللہ بچوں ظالم کنوں کہہ رہا ہے؟ منہ پھیرن والے نو کہ کھلوتے نو؟ منہ پھیرن والے نو. پھر مسئلہ حل ہو گیا جی. جب اللہ کتیبہ کوئی شے لکھ دے، جو منہ پھیر جائے وہ ظالم ہوتا. سبحان اللہ. ہوں میں جی تشریح کر لگا. اگر اللہ جہاد لکھے، حالانکہ جہاد مشکل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس اللہ نے اس قوم پر جہاد لکھا وہ بھی اللہ، اور جس نے ہم پہ روزہ لکھا کیڑا اللہ؟ او ہور سی ادوں بھی اوہی اللہ تے ساڈی واری بھی اوہی اللہ. تشریح دی یہی بنتی ہے. اللہ جنگ لکھے، جڑا منہ پھیر دے وہ بھی ظالم، تے جنوں سرگی بندہ آکھے اٹھ کے روزہ رکھ لے اور رضائی چ منہ کر لے وہ بھی ظالم.
درود ایک باری پڑھ لو ذرا ٹھنڈ ہو جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ یار پریکٹس ہے او یارا پریکٹس ہے. تمہیں پتا پریکٹس نہ کیتی ہوئے تو کئی باری گولی مارنی کسی نے دی بج کسی نے جان. پریکٹس ہے. تقوی دی پریکٹس دا نام رمضان. یہ دے بچ اللہ سکھاندا ہے کہ پریکٹس کرو کہ جتھوں میں ڈکاں اتھوں مڑنا کیوں ہے. ہاں خیر ہوئے تو اڈی پریکٹس. دو گلاں نے. ڈر اللہ فرماتا نتق اللہ. میں تمہیں تقوی سکھانا چاہنا, میں تمہیں ڈر سکھانا چاہنا. ڈر دو قسم دے ہوندے نے جڑے جوان بیٹھے ہو, ایک ابے دا ایک ڈاکو دا. ابا تے ڈاکو برابر نہیں ہوندے. ڈاکو کولوں بھی ڈر ہوندا ہے, ابے کول بھی ڈر ہوندا ہے. گجرات دی میں گل پہ کرنا, اتھوں دا مینوں نہیں پتا, ہو سکتا ہے نہ مطلب ڈردے ہون. ساڈے کول تے میرا دیکھو جی عزت دار بندے بیٹھے گجرات تے ساڈے کول تے نا جی ابے کول بھی ڈر ہوندا تے ڈاکو کول بھی ہوندا. اور ڈر چ فرق ہے. ڈاکو دو ڈکیتیاں ہو چکیاں نے میرے. جوان منڈے ایڈے ایڈے منڈے نے تھلے با چھڑے سن. انہیں کہا اتنے بہ جاؤ, موٹر سائیکل ہاتھ نہ لا جی. انہیں آخر ہاں جی. موٹر سائیکل گھر کھلوتی ہوئے تو منڈے جانا ہوئے, انہوں ابا آکھے ہوئے اتنے بہ جا ہاتھ نہ لائیں. گل ایک ہی ہے. یار ڈاکو پہ آندا ہے اوے ہاتھ نہ لائیں, آندا نہیں ڈردا پیا. تے ابا آندا اتنے بہ جا موٹر سائیکل نہ کھڑی, یہ بھی ڈردا پیا. فرق کی ہے؟ وہ فرق میں دسنا. ڈاکو دا ڈر ہے جفا دی وجہ تو, ابے دا ڈر ہے حیا دی وجہ. شکریہ جی, مہربانی کرو. ڈاکو دا ڈر ہے زیادتی کرے گا, ظلم کرے گا, جفا کرے گا. جفا والا ڈر اور ہے, حیا والا ڈر. اللہ فرماندا نتق اللہ, ڈرو تے ڈرن دی روزیاں چ جاج سیکھو. زیدی صاحب مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے, قبر چما, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب, وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ سے ایسے ڈرے ہوئے ہیں جو اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ کا گھر آ جائے تو گلی تبدیل کر جائے. راج مسیحت آ جائے پرلی گلی ہو جائے, میں وڈے دا گھر ڈرنا ہی چاہیے. اس طرح نہ ڈرو جی میں جفا والے کو ڈریدا ہے, انج ڈرو جی میں حیا والے کو ڈریدا ہے. اوے ڈاکو دا ڈر اور ہے, باپ دا ڈر اور ہے. ڈاکو دا ڈر ہے جفا کرے گا, ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا. ابے دا ڈر ہے جنہیں موٹر سائیکل دیتی ہے, جنہیں موبائل لے کے دیتا ہے, جنہیں پیسے پوا کے دیتے ہیں, جڑا دودھ دے پیسے دیتا ہے, جڑا گوشت دے پیسے دیتا ہے, جڑا وردی دے پیسے دیتا ہے, جڑا روز جیب خرچ دیتا ہے. ایڈا عطا کرنے والا کتے میرے نال ناراض ہی نہ ہو. سبحان اللہ. خدا دی قسم اللہ بھوکھیاں مار کے راضی نہیں. اللہ چاہتا ہے ذرا تھوڑا جاتے ڈر, ماں دے پیڑ تو لے کے میں تینوں کھوان لگا تے جے ایس مہینے چ ڈکنا تے وینا مڑنا کہ نہیں مڑنا. جڑے 2-2:30 بجے سموسے نکلتے ہیں وہ بھی تو کسی پاسے نکل ہی جاتے ہیں نا. چلو اور جڑا 2:30-3 بجے سموسے لے جاتا ہے اس جا کے فریج چ رکھنے ہوندے نے, یہ تو تازے کھائی دے. کیا بات ہے تھوڑی. روزے دار نو آکھو اے سموسا ہی, وہ آندا میرا روزہ. انہوں آکھو روح افزا ملیا دودھ دی, وہ آندا میرا روزہ, میرا روزہ. وہ حرام سمجھدا, رات تک وہ حرام سمجھدا. سموسے چ نہ تے شام نو اناردانہ تبدیل ہوندا تے نہ آلو تبدیل ہوندے نے تے نہ سکا دھنیا تبدیل ہوندا. وہ دنے تے وہی رات. روزے داروں دنے حرام سمجھدا ہے تے رات ہوئے تے تکبیر پا کے حلال نہیں کردا. سموسے نو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں, جدوں دی رضا ہوئے ادو حلال ہو جاندہ ہے. کیا بات ہے. جدوں دی مرضی نہ ہوئے حرام ہو جاندہ ہے. خدا دی قسم پریکٹس پہ اللہ کرواندہ ہے, دیکھ لو جدوں میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے. شام نو وکھری شے سموسے چ کوئی نہیں پیندی, دن ہی اوہی حل حرام ہے تے رات نو. اور یارا دن حرام ہے کیوں؟ انہیں نہیں مرضی تے حرام ہے تے رات نو حلال ہے کیوں؟ وہ دی مرضی ہو گئی, بس ختم ہو گئی گل. جس سموسے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے وہ حلال نہیں ہوتا, تے جس خلیفے تے اللہ دی مرضی نہ ہو. کمال ہے یار, آباد رہو.
اور وہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ یہ وہی رضا دا نا جی. آخری گل کر کے اجازت لین لگا. تقوی دی پریکٹس ہے, اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے. میں صرف ایک گل کرن لگا. یہ حضرت امیر المومنین دا فرمان پڑھیا جاتا ہے کہ انا صلاۃ المومنین, انا صوم المومنین, میں مومنہ دی نماز ہاں, میں مومنہ دا روزہ ہاں. وہ پھر نہ یہ پڑھتے, جو بندے پڑھتے ہیں ادوں تشریح نہیں کرتے, صرف اتنا پڑھتے ہیں میں میرے مولا فرمایا میں مومنہ دی نماز ہاں, میرے مولا فرمایا میں مومنہ دا روزہ ہاں. یہ فرمان بھی ہوئے پڑھیا بھی جائے فائدہ کوئی نہیں. میں دسنا فائدہ کیوں نہیں. سویرے 3-4 بادام منہ چ پا چھڑو, شام تک ولیٹتے رہو, پڑھنے نہیں. بسم اللہ یار 2-4 بادام منہ چ بندہ پا چھڑے, سارا دن منہ چ پھیرتا رہے بغیر بھنن تو, کوئی دماغ تے اثر ہویا, کوئی پیٹ سے کوئی شہ ٹر جائے نہیں. اس واسطے ہے بگڑتا کی ہے. شام تک انشاءاللہ نہ بادام دا کچھ بگڑے گا تے نہ تہاڈا کچھ بنے. کچھ مسئلے ایسے نے جی یہ گل ٹھیک. یہ میں صرف پھیرن کی گل کی, منہ چ پھیرو نہ بھی دند ہو تا بھی پھردا رہتا. میں تے دبان کی گل ہی نہیں کی. کئی بیبیاں ٹافی دے اتوں نہ پلاسٹک نہیں کھولدیاں, مومی کاغذ نہیں کھولدیاں تے بال نو دیکھدیاں, وہ سارا دن چونگدا رہندا ہے, شام نو ٹافی بھی بچ جاندی تے بال دا بھی کھ نہیں بندا. یہ کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے جڑے بند کر کے بندے دے چھڑدے نے, انہوں نہ کھول دے نے نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اثر تو تا ہوئے جے کھولیا جائے, بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے. جی میں تساں آکھیا دند کوئی نہ ہوئے تے بادام انج آ جائے, اگے ہی پولا تھا ہے, کم خراب ہو گیا نا. میرا خیال ایک بھن کے کھانا چاہیے, بھن کے کھانا چاہیے. جے مولا علی فرمایا نا میں مومنہ دی نماز ہاں, میں تمہیں بھن کے کھوان لگا. آخری گل جی, جے مولا فرمایا میں مومنہ دا روزہ تو میں تمہیں بھن کے کھوانا. یہ کی مطلب ہے کہ داد لین واسطے بندہ آکھے میرے مولا, وہ نقصان کی ہوتا ہے؟ سارے بچے سمجھتے ہیں کہ ساری نماز بھی مولا علی ہے, سارا روزہ بھی مولا علی ہے. دل کرے باہر روزہ بھی چھڑ جان تے نماز بھی چھڑ جان. تے اگلی گل جو سنی بیٹھا ہوئے وہ جا کے کہے لو بھائی وہ بھی مک گیا جے ماڑا چنگا جڑا ہے سی. وہ ذاکر دس گیا جے علی علیہ السلام فرمایا میں ہی مومنہ دی نماز ہاں تو میں ہی مومنہ دا روزہ ہاں, علی علی کرو تو موجہ کرو. یہ سارا نقصان ادو ہوا ہے جدو بادام بنیا نہیں. میں بن کے دین لگا جی, یہ روحانی طور تے, روحانی طور تے. ہوں کتے بندے اللہ کرے ویڈیو وہندے ہوں نرا سن لین تو آخر دوپہری بادام پن پہ کھاندے سن شیعہ. میں مثال پہ دینا خدا دا واسطہ. پنا جی پنا لگا. جدو مینو کسے فرمان سنایا نہیں میرے آقا دا کہ انا صلاۃ المومنین, میں مومنہ دی نماز ہاں, میں فوراً نماز دے متعلق قرآن چو پڑھے ہے کہ کوئی مینو یقین ہے پیغمبر فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. فوراً میں قرآن چو نماز پڑھی ہے, وہ کھل گئی گل, بادام کھل گئے انشاءاللہ. دھیان نال میں کب کھلن لگا جی, بنن لگا. بادام کئی باری بنن لگیے تے اپنے ہاتھ سٹ وائی تے بادام اگلے دے کٹ جا پے. میں احتیاط کر کے بنن لگا, تساں بھی احتیاط کرنی ہے, صرف تعاون کرنا ہے, ادھر ادھر نہ جائے. بننے وہ دے وچوں کچھ نکلے تے ساری روحانی غذا بن جائے. اللہ دا قرآن فرماندا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بندے کو روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. نماز بندے کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تا مولا علی فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں, علی کو ماننے والا بے حیا ہو ہی نہیں سکتا. روزہ بھی آخ لیجیے جی, شکریہ کہ روزہ بھی کھولیے کہ میں مومنوں کا روزہ ہوں. ہوں روزے دا کسی دا تجربہ ہوئے انشاءاللہ سب دا ہے. تو انہوں پتہ روزے وچ بڑیاں بڑیاں کمال مزیدار چیزاں سامنے رکھتے ہیں تے وہ آندا میرا روزہ ہے. یہ دا مطلب ہے روزہ کسے پابندی دا نہ ہے, روزہ کسے پابندی دا نہ ہے, روزہ کسے پابندی دا نہ ہے. علی فرماندے نے میں مومنہ دا روزہ جی روزے دار کے پاویں کڈی سوادلی شے رکھیے, وہ آندا نا میرا روزہ ہے, میں مومنہ دا او روزہ ہاں. میرے منن والے اگے جدو برائی آئے گی وہ آکھے گا ادھر کر, میں علی دا مرید ہاں.
شکریہ قبلہ. جس طرح روزہ پابندیاں عائد کر کے بندے کو متقی بنا دیتا ہے، اسی طرح علی پابندیاں لگا کے کہتا ہے اعلان کرو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. علی مومنوں کا امیر ہے اور متقیوں کا. تقوی حیا دا نام ہے، تقوی حیا دا، بس تقوی حیا دا. جیڑی گل اسی دوستاں چ بیٹھ کے کرنے ہاں وہ والدین دے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ حیا دی وجہ. حضرت مریم دے سامنے جبرائیل آیا بشر بن کے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. تو حضرت مریم نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں میری نظروں سے دور ہو جا. حیا کر اگر تو متقی ہے. ہائے ہائے، ہاں ان کنت تقیہ، نور تو بنیا بشر بھی. تے مریم کہہ رہی ہے میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں میری نظروں سے دور ہو جا. بشر کا معصومہ کے سامنے کیا کام؟ بطول کے سامنے بشر کتھوں آ گیا؟ حیا کر اگر تو متقی ہے. ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے یہ مطلب ہے بطول کا حیا کرتا ہی وہ ہے جو متقی ہو. اگر بندیاں تقوی دی پریکٹس کیتی ہوندی تے بطول مسجد وچ پریشان کیوں ہوندی؟ کیا فائدہ انہاں بندیاں دے روزیاں دا جنہاں دے سامنے زہرا پریشان کھلوتی؟ متقی لب جاندے تے زہرا دیاں تھیاں بازاراں وچ پھردی. بندے تقوی اختیار کر گئے ہوندے، بندیاں نوں ڈر ہی نہیں آیا. میں 12-13 سال دا ہواں گا، ساڈے پنڈ ایک پیڑی چ لڑائی ہو پئی کھیت چ. جٹ لڑتے سن کہاڑیاں سوٹے رنگ کتے بندے. میرا ایک دوست میرے نال سی، میں کئیاں مجلساں چ گل سنائی. قبلہ کھلوتے رہے سی تے روڑا پاندے ہاں کوئی چھڑایا اسی چلان جوگے نہیں ہاں چھوٹے. ایک بندہ ہے سی عبد اللطیف انہاں دا نام سی. وہ بیچارہ بہت وزنی سی تے اٹھ نہیں سکتا منجی تو. وہ آکھے وہ منڈے دسو کسے نوں لڑائی ہو پئی کو چھڑائے، کوئی نہ چھڑا. ایک بندے دے پتر چھوٹے سن، تیو دی جوان سی. وہ آ گئی جیویں ہی وہ پیڑی چ وڑی ہے نا، اس آکھیا ابا اب میں آ گئی. اے میرے اکھاں ویکھن دی، ابا میں آ گئی، تینوں کوئی مارے گا مینوں مار کے. جدوں پیڑی چ وڑی ہے میں حیران ہو گیا. اور مارتے سننا پہ بندے. وہ پیچھے ہٹ گئے، ہٹتے ٹٹوری گئے. بندے آ کے کی ہویا؟ مک گئی ہے، مک گئی. کنے چھڑایا؟ انہیں کسے بھی نہیں چھڑایا. ایک بندے نے پوچھا، وہ مجھے نام یاد ہے، دنیا تو ٹر گیا، خدا دی قسم. انہوں کسے پوچھا چودھری کابو آیا سی. اس کہا کابو تے آیا سی، وہ دی تھی آ گئی. پھر وہ آندا اساں سوچیا یہ جو کڑی آندی ہے مینوں کوئی مارے گا تے تینوں کو مارے گا. جے دے سر چ کوئی ضرب لگ گئی، کوئی سوٹی لگ گئی، کہاڑی لگ گئی، اس بچی دے سارے چ کوئی سٹ لگ گئی تو اسے کہ اس پنڈ سے جیونا نہیں. لوگ آگنا تو انہوں یہ ہی نہیں آیا تو ہاتھی نو مارے. خدا دی قسم لوگ آندنے حالات خراب نے. 1500 سال گزر گئے نے، بہت پیڑا زمانہ آ گیا، بہت پیڑا، جڈا بھی پیڑا آ گیا نا. اجے بھی لوکی سمجھتے ہیں کسے دی تھی دے سرے چ ضرب وجی جیسے بدنام ہو جائیں گے. کسے قسم دی روزے چ لوڑ نہیں، لب لب مارتے رہنے سکینہ، لب لب مارتے رہنے علی دیاں بیٹیاں. کیڑے روزے سن انہاں دے تے کیڑا تقوی سی انہاں دا تے کیڑیاں اذاناں سن تے کیڑیاں نمازاں سن. اج بھی جدے ذہن چ اہل بیت دا حیا نہیں، نہ اودی کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، تے نہ اوندا کوئی حج. دو خیمے نو اگ لگی ہے، حضرت سجاد اندر سن. رمضان چ روایت بھی وہی پڑھی جا سکتی ہے قبلہ چ جتنا روزہ پر پڑھے لکھے بندے. حضرت سجاد اندر سن تے اگ لگ کے تے سارے خیمے تھلے ڈگ پے. اے عمر ساتھ باہر نکلے آتے ویکھیا نا خیمے سڑ گئے نے تے یتیم پجدے نے. تے اس ایک بندے نو بلا کے پوچھیا شامی نو، وہ جڑا حسین دا بیٹا اندر سی خیمے دے وہ زندہ؟ خیمے دے اندر رہا سویر دا، کدی کدی باہر آندا سی کسی نو الوداع کرنے واسطے، پھر اندر چلا جاندا سی. وہ نہیں آیا، مینوں پتہ ہے، علی دا نام ہے. انہیں آخیا وہ پتہ کرو وہ زندہ ہے یا نہیں. ایک بندہ آگے ودیا، اس آخیا وہ زندہ. اس آخیا خیمے نو اگ لگی سی وہ کتنے سی؟ اس آخیا اندر ہی سی.
وہ بچیا کیویں؟ اس آکھیا ایک بی بی نے کانڈ تے چوک کے باہر کدی نہ رہو کسے کام چ کوئی جو ایک بی بی نے اپنی کمر تے اٹھا کے انہوں باہر لے آندا او بٹھا کے نہ انہوں تے ہن بی بی یتیم لبدی پھردی اس آکھیا تسی اس طرح کرو اس بی بی تے لبدی ہے جتھے لبدی تسی اس بچے نوں قتل کر دیو ضرورت نہیں وہ جڑے ویلے قتل کرنے والے 10-12 بندے جتنے نہیں مل نہیں پتا آئے ضرور نے انہاں دے ہتھاں 'چ ہتھیار سن تازیانے بھی سن تلواراں بھی سن تیر بھی سن نیزے بھی سن وہ آئے نے 7-8 منٹ دی کاروائی دا میں نہیں پتا جنہ کو میں پڑھیا انہاں کو میں پڑھنا وہ 7-8 منٹ نے جی کاروائی کی حضرت سجاد کو آ کے ایک بندہ بچوں واپس عمر سعد کو گیا اس آخیا اس بچے نو مارنا ضروری اس نوجوان دا مارنا ضروری اس آخیا تم ترس تو نہیں آ گیا انہوں نے کہا نہیں ترس والی گل کوئی تو اس آخیا پھر کوئی رکاوٹ ایک جملہ جی اس آخیا جی اس حسین دے بیٹے دا مارنا ضروری ہے نا تے او دی پھپھی نو پہلے قتل کرنا پڑا کیوں ہو سکیا اور رکوع دی شکل جتے ہوئی رکوع دی شکل ان جو دے دوڑے پھر دیئے جی میں کعبے تو دوڑے حاجی طواف کر دیں ہو سکیا پھر ہو سکیا جڑی کو تلوار ماری ہے اس انہوں نہیں وجڑ دیتی جے نیزہ مارے ہے اس نہیں وجڑ دی صدقہ جاؤ تازیانہ مارے ہے وہ وجڑ نہیں دیندی کیویں ہو سکیا آگے میں اس مستور دا سر زخمی او دے کندہ زخمی او دے ہاتھ زخمی او دے بازو زخمی قریب ہے کہ ہون دنیا چھڑ جائے گی اس کو ملونا نہ مشورہ کیتا انہاں کیا انہاں بچیاں چھوٹے انہوں تے انہاں بی بیاں یزید تک کھڑ لے ایک بچوں انہاں چو سیانا ہونا چاہیے ہے جنہاں انہوں سنبھال کے کسے طریقے لے جائے انہوں قتل کرنے دی ضرورت نہیں رہن دے انہاں روک دیتا سجاد تے بچ گئے سیدو مومنو سجاد تے بچ گئے پر جڑی میری مخدومہ دی حالت ہوئی ہے اور میں صرف ایک جملے چ پڑھنے لگا میں زخم کدی نہیں پڑھے زہرہ دیا تیاں دے ایک جملہ میں یاد ہے جتوں پتہ لگ جائے گا کہ زہرہ دی تھی دی مولا سجاد نو بچان دیا حالت کی ہوئی ہے شام غریبان دا دن پہ ڈوبدا سی جدوں حضرت فاطمہ کبرا میرے آقا دی وڈی بیٹی نے اپنی پھپھی زینب نو آکھیا اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رونا چاہنی ہوں زہرہ دی تھی 2 قدم پیچھے ہو کے فرمایا پتر مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی ہو کے تسا غور نہیں فرمایا بیٹا میں نو ایتھے ہاتھ نہ لائی فرمایا اماں تو انہوں ہویا کی ہے فرمایا میری کانڈ پیچھے آ بی بی فرما دی تو میں غور نہ ویکھیا تے میری اماں پھپھی اماں دے کندھے سیاہ رنگ دے ہو چکے سن تے سر مبارک چینیاں ضرباں میں حیران ہو کے پوچھے اماں ایتھے کی ہوئی فرمایا تیرے ویر نو مارنا ہے سن کبھی میں سجے ہو جاندی سن کبھی میں کھپے ہو جاندی سن دکھ سنو زہرہ دی تھی دا فرمایا عیسائی نہیں سن یہودی نہیں سن کافر و مشرک نہیں سن 3 بہن نے میں نو ماریا ہی جمعہ دیا نمازیاں میں نو ماریا ہی قرآن دیا کاریاں میں نو ماریا ہی قرآن دیا حافظہ حضرت گرامی اعلان سماعت فرماؤ 8 شوال نور پر پڑے